السلام علیکم گائس، امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے نیو بیان لے کے آیا ہوا ہوں، جس میں دعا مانگنے سے پہلے 3 عمل کون سے کرنے چاہیے جس سے ہماری دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ سید آمن القادری صاحب نے بیان کیا ہے۔ بیان پورا سنیں اور انشاءاللہ ویڈیو آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو جانکاری ہونی چاہیے، اور دین کا کام پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دعا کرنے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ نیک عمل کرو۔ مثال کے طور پہ دعا کرنے سے پہلے چپکے سے صدقہ دو، خاموشی سے صدقہ دو، ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھو، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو، 2 زانوں بیٹھو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر حضور پہ درود پڑھو، پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ پھر کہا اس کی رحمت کو محدود مت کرو، اس کی رحمت کو محدود مت کرو۔ یہ مت کہو اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، بلکہ یہ کہو ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے۔ دیکھو حدیث حضور نے جو دعائیں کی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، عطا کر ہمیں، فی الدنیا حسنہ، اچھی دنیا، وفی الآخرت حسنہ، اچھی آخرت عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما۔ یعنی سب کو ملاؤ۔ اب سب کو ملانے سے فائدہ کیا؟ میں دعا کر رہا تھا مجھے دے، نعمت کا مستحق نہ تھا، لیکن کہا ہمیں دے، پوری امت کو ملایا، تو پوری امت میں کوئی تو مستحق تھا، تو میں مستحق نہ تھا، وہ مستحق تھا۔ میں اپنے لیے مانگ رہا تھا، ممکن ہے مستحق نہ تھا، نہ ملتا، لیکن اب وہ پوری امت کو ملایا تو امت میں کوئی نہ کوئی تو مستحق ہوگا۔ اب وہ مستحق کو ملے گا تو میں تھوڑی محروم رہوں گا، کیونکہ میں نے سب کے لیے مانگا ہے، تو اس کے صدقے میں میری بھی بگڑی بن جائے گی۔ اس لیے سب کو شامل کیا کرو۔ اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم سے کہا، اے موسیٰ، میرے موسیٰ، ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو۔ اے موسیٰ، ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، وہ دعا قبول ہے۔ اللہ کے کلیم نے عرض کی، مولا ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ حالانکہ یہ تو تواضع اور عاجزی ہے، ورنہ اللہ کا نبی تو معصوم ہے، اللہ کا نبی تو معصوم ہے۔ عرض کی ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے فرمایا کسی بندے سے اپنے لیے دعا کروا، اس لیے کہ اس زبان سے تو نے گناہ نہیں کیا۔ حالانکہ نبی تو بے گناہ ہے، لیکن ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، آپ نے میری زبان سے گناہ نہیں کیا، میں نے آپ کی زبان سے گناہ نہیں کیا، تو میری زبان آپ کے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی، اور آپ کی زبان میرے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں، جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، اچھا یہاں تو سامنے دعا کرتے، پیٹھ پیچھے تو غیبت ہی کرنی ہے، برائی کرنی ہے، ایک دوسرے کی قبر ہی کھودنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ایسی ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا ہوتی ہے، اور وہ قبول ہی ہوتی ہے۔ اب پتا چلا، دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، جب تم کسی مومن کے لیے دعا کرتے ہو، مثال کے طور پہ اللہ فلاں کو روزی عطا فرما، تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو نے اس کے لیے روزی مانگی، اللہ تجھے پہلے دے گا، بعد میں اس کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، اللہ اس کو مصیبت سے بچا، اللہ اس کو رحمتیں عطا فرما۔ اور دعا میں اول بھی درود، آخر بھی درود، اس لیے کہ مولانا امام المتکلمین مولانا کی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کا شہپر ہے درود۔ شہپر پرندے میں جو اس کے بازو ہوتے ہیں نا، کئی پر ہوتے ہیں، شہ پر اس کو کہتے ہیں جو بڑا پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پرندہ اوپر اڑتا ہے، اس کو شہ پر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دعا کا شہ پر درود ہے، وہی دعا اوپر جاتی ہے جو درود کے پر کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس دعا میں درود نہیں ہوتا، پھر وہ دعا
फारूक आजम कहते हैं जमीन और आसमान के दरमियान लटकी मुअल्लक रहती है जिसमें दुरूद नहीं होता, इसलिए कि अव्वल दुरूद मकबूल, बाद में दुरूद मकबूल। अल्लाह की शान से बईद है कि वो पहला कबूल करे, आखिरी कबूल करे, बीच का छोड़ दे। पहला कबूल करेगा, आखिरी कबूल करेगा तो बीच का भी कबूल ही करेगा। तो दुरूद पढ़ के दुआ किया करो, और फिर जब दुआ करो पेट में भी हलाल हो, जिस्म पर भी हलाल हो, इसका ख्याल करो। और जहां बैठकर दुआ कर रहे हो जमीन पाक हो। अल्लाह वालों के आस्ताने के करीब भी दुआएं कबूल होती है, अल्लाह वालों के आस्ताने के करीब भी दुआएं कबूल होती है। कुछ ऐसे मौके हैं कि ऐसी घड़ियों में दुआ रद्द नहीं होती। शबे जुमा में दुआ रद्द नहीं होती, जुमा की शब में दुआ रद्द नहीं होती, जुमा के दिन भी दुआ रद्द नहीं होती। और जुमा के दिन 2 टाइम ऐसे हैं जो दुआ के लिए बड़े इक्सीर है, बहुत मुअस्सिर है। 2 टाइम, एक वो जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पे जा रहा होता है, उस वक्त तो दुआ फौरन कबूल होती है। और दूसरा जो जुमा की आखिरी घड़ी आती है, जुमा की जो लास्ट घड़ी आती है, इख्तितामी घड़ी, यानी गुरूब आफ्ताब के वक्त, मगरिब से कुछ पहले गुरूब आफ्ताब के वक्त, वो दुआ के लिए बहुत मुअस्सिर वक्त है, बहुत कबूल होती है दुआ। फिर अजान के बाद से लेकर 5 वक्त, अजान के बाद से लेकर जमात खड़ी होने तक, शेख अबू तालिब मक्की कुव्वतुल कुलूब में लिखते हैं, अजान और जमात के दरमियान दुआ की कबूलियत ऐसे है जैसे शबे कद्र में दुआ कबूल होती है। फिर उसके बाद नमाज के बाद जो फर्ज नमाज के बाद जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती, वो भी कबूल होती है। दोनों खुतबे के दरमियान जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती, वो कबूल होती है। इसी तरह बकरीद की शब यानी ईद उल अजहा की शब में दुआएं कबूल होती है, वो पूरी रात दुआ कबूल होती है। रजब की पहली शब में पूरी रात दुआ कबूल होती है। शबे ईद उल फितर में पूरी रात दुआ कबूल होती है। शबे कदर में जो 27वीं शब आम तौर पे होती है, पूरी रात दुआ कबूल होती है। रमजानुल मुबारक में चांद दिखने से लेके गुरु जो है वो चांद शव्वाल का नजर आने तक, या जो है वो इख्तितामी रोजे का, आखिरी रोजे का सूरज गुरूब होने तक, हर सेकंड, हर पल, हर साथ दुआ कबूल होती है। वहां उस पूरे